बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, आप जो देख रहे हैं, यूरोप में लोग देख रहे हैं, आज मुझे सुन रहे हैं, और दूसरा इंग्लैंड के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस भरपूर तरीके से आपने ये जो मुल्क में साजिश हुई है, इसके अगेंस्ट जिस तरह आपने प्रोटेस्ट किए हैं, मैं अपने मुल्क की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ब्रीफली आपको सबको पता है हुआ कि आप तक तो पता चल ही गया होगा कि एक फ़ैसला हुआ बाहर के मुल्क ने, अमेरिका ने, वहाँ फ़ैसला हुआ कि जी उनको एक आदत नहीं है पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि इंडिपेंडेंट फ़ैसले करे, जो एंटी अमेरिकन नहीं है। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहा, मैं कभी एंटी यूरोप, इंग्लैंड, कभी भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ तो सिर्फ एक बड़ा कमज़ोर और तंग नज़र ज़हनी कौम के ख़िलाफ़ हो सकता है। कौम में अच्छे बुरे होते हैं, कौम की अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, बुरी पॉलिसीज़ होती हैं। मेरी डोनाल्ड ट्रंप से और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये हुआ कि बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो, हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इतनी बुरी चीज़ ना हो, लेकिन अगर उनके हुक्म मानने में हमारे पाकिस्तानी कुर्बान होते हैं, मेरा इधर इनके साथ प्रॉब्लम है। मैं वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट क्यों, मैं इसके एक आवाज़ बोलता रहा, आपको पता है 15 साल मैं इसकी मुखालफत करता रहा, और अफगानिस्तान में भी ये कहता गया कि कभी भी यहाँ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया, और उससे हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ, और आप यूरोप में और इंग्लैंड में, मुझे पूरा पता है कि क्योंकि मेरा आना जाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। पहले क्रिकेट की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मैं बेहतर जानता था, क्योंकि जिधर मैं मैच खेलता था हमारे पाकिस्तानी आते थे, ज़रूर अपनी टीम को बैक करते थे। और उसके बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनना ही नहीं था अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरी मदद ना करते। और इसके लिए मुझे फिर जिधर भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ थी उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो जब ये वॉर ऑन टेरर हुई, पहले तो पाकिस्तान का ना लेना ना देना 9/11 से, हमें उसके अंदर धमकी के ऊपर, वो वर्ड जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने उनका आर्मिट्रेज, उनका कोई जो भी था, उसने धमकी दी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। प्रेशर नहीं ले सका, एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में, और फिर हम गिरते ही गए, डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। पहले तो कहा था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी है, फिर हमने पूरी अपनी उनके कहने पे फौज भिजवा दी कबायली इलाके में, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ, आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। तो कबायली इलाके के लोगों को हमने कहा था कि जहाद बहुत अच्छी चीज़ है, जब एक हमारे हमसाए मुल्क में फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो इसके खिलाफ लड़ना जहाद है। अब जब अमेरिकन वहाँ पहुँच गए तो अब हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जहाद थी, सोवियट्स के खिलाफ अब दहशतगर्दी है। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रोबोट्स तो नहीं थे? उनको हमने पहले जहाद के लिए तैयार किया, और अब हम कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, वो हमारे खिलाफ हो गए। और पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। बाकी नेटो अलाइज भी थे, किसी को, यानी सारे नेटो अलाइज और अमेरिकन जितने फौजी इसके अंदर मारे गए वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए, और 80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया। तो मेरा सारा कंटेंशन ये थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया।
تو اور پھر چائنا کے اوپر بھی ہم چاہتے, ہمارا نیبر ہے, ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ہم چاہتے تھے کہ آگے رائزنگ پاور ہے, ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہوں. ادھر بھی پرابلم آیا. اور پھر روس میں جب انویٹیشن ملا تو اب ہم کیوں چاہ رہے تھے, ہمارا تو بڑی پہلے سے کوشش ہو رہی تھی کہ رشیا ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہو, کیونکہ کولڈ وار کے بعد ہمارے, اور جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا سوویٹس کے اگینسٹ افغانستان میں, تو ہمارے تو تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی, کیونکہ ہمیں بڑا فائدہ ہے, خاص طور پہ گیس کا آگے, اور ہماری پہلے سے حکومتیں یہ گیس پائپ لائن کی بات کر رہی تھیں, اور یہاں گیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا پھر ہم نے گندم امپورٹ کرنی تھی ان سے, اور وہاں ہم نے ان سے طے کیا کہ تیل 30% کم قیمت پہ ہمیں تیل مل رہا تھا. تو ہم نے ان سے نیگوشیٹ کرنا تھا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہندوستان نے نیگوشیٹ کیا اور سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے, جبکہ ہندوستان کی اسٹریٹجک الائنس ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے. اور پھر جب بیسز کی بات آئی کہ جی افغانستان آپ جب ایویکویٹ کیا تو ہم آگے جو بیسز ہوں, ہم یہاں سے اگر کوئی ٹیررزم افغانستان میں تو کنڈکٹ کیا جائے, بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم پہلے 80,000 لوگ مروا بیٹھے, کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, بلکہ افغانستان کو کئی ان کے پولیٹیشنز نے بلیم کیا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ ہماری وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. تو پہلے ہمیں بلیم بھی کیا, ہمارا اپریشیٹ بھی نہیں کیا, ہمارے ملک کی بھی تباہی ہو گئی, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ پھر سے ہمیں بیسس. تو میں نے تو کبھی نہیں ماننا تھا. ادھر سے پرابلم شروع ہے. اور اس کے بعد وہاں سے یہ سازش تیار ہوئی. یہاں مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق. انہوں نے پوری طرح ان کے ساتھ یہ گیم پلان بن گیا. یہ مجھے اس کا انڈیکیشن ہو گئی تھی پچھلی جولائی کے اندر, جولائی اگست میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ یہاں سے ان کے ساتھ مل کے, یہاں پھر ان کے ساتھ یہ جو ہمارے پولیٹیکل یہ جو تہاں مل کے, ہمیں پتہ کیسے چلا امریکن ایمبیسی میں ان کی فریکوینسی بڑھ گئی, ان سے ملنے اپوزیشن پولیٹیشن سے, ہمیں وہ ساری انڈیکیشن تھی. اور پھر جو ہمارے 4-5 جو تھے بیک بینچر جو خوش نہیں تھے ہماری پارٹی سے, ان کو امریکن ایمبیسی بلا کے میٹنگز کرنی شروع کر دی. اب دیکھیں ایمبیسیز کا کام تو فورن پالیسی ہوتا ہے, ان کا کیا کام ہے کہ ہمارے ڈسیڈنٹس جو کہ خوش نہیں ہیں ان سے میٹنگ شروع کر دی. اور انہوں نے جب یہ پھر یہاں جب نو کانفیڈنس ہوا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جا کے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو خریدا اور توڑا, اور یہ گو بٹوین بنے جنہوں نے امریکن ایمبیسیز میں جا کے میٹنگز کی ان کے ساتھ. تو اس کے بعد کیا ہوا, 7 مارچ کو ہمارے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں, اس کو ایک ڈونلڈ لو, ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ جا کے دھمکی دیتا ہے. اور میں یہ آپ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی توہین ہے 22 کروڑ لوگوں کی, کہ امریکن آفیشل جا کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس میں کامیاب ہونے دیا, یہ جو نو کانفیڈنس پوشن ہے, اگر یہ کامیاب ہوگی اور اگر یہ کامیاب ہو گئی اور عمران خان ہٹ گیا تو پاکستان کو معافی دے دی جائے گی. کس چیز کی معافی ابھی نہیں پتا, کیا ہم نے جرم کیا ہے اس کا نہیں پتا, لیکن معافی دے دی جائے گی. لیکن اگر عمران خان بچ گیا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈائریکٹ نام لے کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے. اور یہ سوچ لیں کہ میں وہ فورن آفس میں ہے, میں ہوں پرائم منسٹر, تو یہ کس کو دھمکی دے رہا تھا وہ. اور اگلے دن جس کو بھی دھمکی دی, اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں. اور اس کے بعد یہ سارے ہمارے لوگ بھی یہ جو لوٹے ہیں یہ جا کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور ہمارے الائز بھی ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پوری سازش کی گئی اور اس سازش کو کامیاب کروایا گیا. یہاں سے ہمارے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے سازش میں. اور اس کے بعد گورنمنٹ جب گری, اور وہ سب کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا, 12 بجے عدالتیں کھلی, اور وہ جو سارا ہاتھ باندھ کے ہمیں بالکل آئسولیٹ کر کے تو یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی. لیکن جو اصل سازش, اس سے بھی بڑی سازش ہے, وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہٹائی دینا تھا گورنمنٹ کو تو چلیں کوئی ایسے لوگ لے آتے جن میں شاید کوئی اہلیت ہمارے سے زیادہ اہلیت ہوتی, کوئی ان کے پاس کوئی گیم پلان ہوتا. پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. شہباز شریف کے اوپر اور ان کی فیملی پہ 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں, انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں, اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں.
इस खानदान को ऊपर लाके मुल्क पे बैठाना। बाप जो है शहबाज शरीफ वो भी जमानत पे, बेटा जो उसका है हमजा शरीफ जो हर छोटे छोटे पैसे पकड़ता था, जो इनके ऊपर ओपन एंड शट केस है। 16 अरब का जो FIA का केस है वो इतना सीधा केस है कि नौकरों के नाम पे पैसे लिए इन्होंने और उसके बाद फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नैब के अंदर केस, TT का केस क्या है कि यहां से पैसे पकड़ते थे, उसके बाद हुंडी वाले से मुल्क से बाहर भिजवाते थे और फिर फेक नाम के ऊपर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान में पैसा लेके आते थे। तो ये केसेस जिनके पड़े हों और आप यूरोप में और इंग्लैंड में जो देख रहे हैं, मुझे आप बताएं कि किसी भी इलेक्शन में इजाजत दी जाएगी इस तरह के लोगों को इलेक्शन लड़ने की? तो हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में उनके क्या मोरालिटी है और एक्सपेक्टेशंस हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से? हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत कर दिया एक करप्ट तरीन आदमी और उसके साथ सारा एक करप्ट तरीन टोला जो इंटीरियर मिनिस्टर है। इमेजिन करो जिसके नीचे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनका अपना वजीर नून लीग का कहता है उसने 18 कत्ल किए हुए। इन लोगों को हमारे ऊपर बैठाया। मैं समझता हूं कि ये उससे भी बड़ी साजिश है। आपने अगर मुल्क को तबाह करना है तो चोरों को मुल्क के ऊपर बैठा दें। आपने एक फैक्ट्री को तबाह करना है तो एक करप्ट आदमी को फैक्ट्री का मैनेजर बना दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी आपकी। तो मुल्क जिसके 22 करोड़ का मुल्क, उसके ऊपर इन लोगों को बैठाना, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ यही नहीं कि हमारे खिलाफ साजिश है मुल्क की फ्यूचर के लिए, बट ये तौहीन भी है हमारी। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह आप सब ने निकल के प्रोटेस्ट किया और बताया ये अनएक्सेप्टेबल है, मैं इसलिए आपको खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसलिए वैल्यू करता हूँ क्योंकि मैं इतनी देर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ। मैं अपने 18-20 साल क्रिकेट खेलता था तो बाहर ही होता था पाकिस्तान के, और मेरी इंटरेक्शन, और मैं अपने यानी मैं पाकिस्तानी भी था और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी था। देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उनके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। एक, स्पेशली यूरोप और इंग्लैंड के अंदर, आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को फंक्शन होते देखा, आपने इदारों को चलते देखा। आप सबसे ज्यादा समझते हैं कि जो पाकिस्तान में हुआ है, इससे ज्यादा जुल्म किसी कौम से नहीं हो सकता कि पहले साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराओ, और अच्छा वो गवर्नमेंट गिराओ जिसने पाकिस्तान जब संभाला था तो बैंकरप्ट था, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था पाकिस्तान का, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा बैरूनी खसारा नहीं मिला था। और उस मुल्क को, जो बैंकरप्ट मुल्क था, जिधर हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे, और यानी मेरे लिए इतना वो शर्मिंदगी का वक्त था कि मुझे जाके बाहर के मुल्कों से पैसे मांगने पड़े, क्योंकि हम बिल्कुल बैंकरप्ट थे। हाथ फैलाने पड़े और शर्म आती थी कि लोगों से हम पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो रिजर्व ही खत्म हो गया था। हमारे पास तो दो हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए पैसा ही नहीं था, हम डिफॉल्ट करते जा रहे थे। तो वो मुल्क हमें जब मिला, और मुझे बड़ा फख्र है कि इसके बावजूद कि हमारे दूसरे साल पे कोरोना ने हिट किया पाकिस्तान को, कोरोना वायरस ने, और आपको सबको पता है इंग्लैंड में, यूरोप में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है। आप ये समझें कि ये हमें बातें करते हैं अहलियत की, कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिस दुनिया में रिकग्नाइज होता है कि सबसे बेहतरीन तरीके से हमने कोरोना को मैनेज किया। हमने अपनी इकॉनमी बचाई, अपने गरीब लोग बचाए, और फिर लोगों को कोरोना से बचाया। आप ये सोचें कि हमारे टोटल 31,000 लोग बदकिस्मती से जो कोरोना के अंदर गए, हिंदुस्तान में जो लेटेस्ट उनकी अब जो फिगर्स, रिवाइज फिगर्स आ रही हैं, 50 लाख से ऊपर लोग उनके मरे। 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से कोई यानी 55 लाख तक उनके लोग मरे, जो लेटेस्ट फिगर्स अभी आ रही है। उसी दौर, और उनकी इकॉनमी 7% ग्रो कर रही थी, -7 पे चली गई। हमारी इकॉनमी थी 0.2% पे, और हमने जिस तरह कोरोना हैंडल किया, हमारी तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ रेट थी जो IMF ने लेके आए। तो 0.2 से ऊपर इकॉनमी भी बची, हमने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट दिया, हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आपकी वजह से, क्योंकि हमने कोशिश पूरी की कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनकरेज करें कि बैंकिंग चैनल से 31 अरब डॉलर की पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आई, जो रिकॉर्ड है। हमारा जो डिजिटल रोशन डिजिटल पाकिस्तान था, उससे आपने उसके जरिए अट्रैक्ट किया हमने पैसे।
ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں اور خاص طور پر جو 4 بڑی فصلیں، اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی، سب سے زیادہ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ان کو ٹھیک ٹائم میں پیسے دیے، ان کو صحیح قیمت لگائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں کیا جو 60% پاکستان ہے. اور ہماری جو کارپوریٹ پروفٹس تھے وہ ریکارڈ ہوئے. یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی جب اصل میں ملک سارا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے، فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ، ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے، تب انہوں نے گورنمنٹ گرائی. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہیں یہ کرتے کیا ہے. جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں، 54 میں جب تھے وہ ایران میں، تو اب تو سی آئی کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو گئے نا، تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے گرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور سی آئی نے. طریقہ کیا تھا اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو. وہ ان کی جو برطانیہ کے امریکنوں کی کمپنیاں تھیں وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی، وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرائی. اور کیسے گرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا، اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے، اپنے میڈیا سے، ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے، گھی ریکارڈ قیمت پہ، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی، جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. کدھر ہے نیا پاکستان؟ پیسہ چلا تھا اس کے اوپر. یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. اور بالکل یہ مصدق سے انہوں نے کیا. پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشینز پہ، جو ہمارے پہ پیسہ پہ، یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا، پیسہ چلا تھا ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا، آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ، کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ، کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو، وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانیز آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو، کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے، باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. وہاں باہر بتایا جی عمران خان بڑا انپاپولر ہو گیا تھا، دیکھیں جی اس کو گرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو سائبر ہے، جو مراسلہ ہے، جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا، جو 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے پریزنٹ ہوا، جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی. اور پتا تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے، اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دی کہ اس کو کامیاب کرنا ہے. تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ. اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے. لیکن باہر نہیں پتا، آپ کے یورپ میں نہیں پتا، انگلینڈ میں نہیں پتا، انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے. وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے، لوگوں کو لکھنا چاہیے، لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں؟ کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز کیمپین، اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں. آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں، کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے، لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائے، لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کریں. دوسری چیز ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا. میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی، اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی. اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے.
میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا. صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا, میں 13-14 سال کا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر, اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے, بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ, اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں, کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے, جھوٹے کیسز, مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا, اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ, یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے, میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے, یہ حکومت کے لوگ چلیں, ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ, غدار اور چور, کہیں بھی یہ چلے جائیں, کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا. اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو, بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں سب اس میں شرکت کریں اس احتجاج میں, اور صرف لوگوں کے سامنے, قوم کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے, پبلک آگے, پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے, تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے, سافٹ بھی ہے, غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو, ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے, اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج, کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے, زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا, سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا, وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی, ہر پاکستانی نے مدد کی تھی, باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کو, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں نہ کوئی خودداری ہے, پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں, پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر. آج ان کے جو بھی لندن جانتا ہے, سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں, ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے, کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ, ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو بے فیر کی ہے, بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ ہے, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے میفیئر میں, پیسہ کدھر سے آیا. ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا, نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں, جو بڑے بزنس مین ہیں, ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں, اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے, یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. اور اسی لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں. آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے, پٹیشن کرنی ہے, سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے. اور پھر آپ نے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com, جو ہماری ویب سائٹ آئی, اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں. اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن, تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے,
اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے. اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے. پاکستان زندہ باد.